بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری میں بہت کچھ تو آپ نے تھمبنیل پہ دیکھ لیا ہوگا، وہی ایک ہی سٹوری ڈسکس کرنی ہے۔ اور جناب عاصم سلیم باجوہ صاحب کے بعد پرویز مشرف صاحب کے بھی اثاثے ایسڈ بیانڈ مینز، ٹھیک ہے نا، یعنی آمدن اور اثاثوں میں موافقت نہیں ہے، وہ سامنے آ گئے۔ اچھا، یہ احمد نورانی صاحب کی سٹوری تو ہے، آج کل یہ پھر بڑی گھوم رہی ہے۔ میں نے کہا اس کے بارے میں بھی آپ کو ذرا بتا دیں۔ بیسیکلی تو یہ انہوں نے کوئی 23 اپریل 2016 کو دی نیوز کے لیے لکھی تھی یہ سٹوری، ٹھیک، لیکن آج کل پھر گھوم رہی ہے جناب یہ سٹوری، اور انہوں نے اپنی جو ان کی ویب سائٹ ہے اس پہ بھی ڈالی ہوئی ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں جناب کہ یو کے گورنمنٹ، آسان ترین الفاظ میں بتاؤں گا، بہت مزے کی سٹوری ہے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ یو کے گورنمنٹ کے سرکاری دستاویزات کے مطابق پرویز مشرف صاحب نے 13 مئی 2009، یہ ذرا تاریخیں یاد رکھیے گا، اس میں بڑی محنت کرتا ہوتا ہوں، 13 مئی 2009 لندن میں ایک فلیٹ خریدا، اور وہ جناب کوئی 1.35 ملین پاؤنڈ کا خریدا، ٹھیک ہے، یعنی تقریباً 13.5 لاکھ پاؤنڈ، اور وہ کوئی 20 کروڑ پاکستانی، یہ اس وقت کی بات ہے، آج تو وہ 30 کروڑ پاکستانی سے بھی زیادہ بنتے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا۔ اچھا، اسی دوران انہوں نے ایک اور فلیٹ خریدا یو اے ای میں، اسی دوران یعنی اسی عرصے کے دوران خریدا، اور یہ بھی تقریباً اسی مالیت کی، بلکہ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اس کی مالیت تو 20 کروڑ پاکستانی سے بھی زیادہ، لیکن چلیں اگر 20 کروڑ پاکستانی بھی لگائیں تو یہ 2 فلیٹ خریدے، یعنی 2009 میں 2 فلیٹ خریدے گئے 40 کروڑ پاکستانی مالیت کے برابر، ٹھیک ہے، 40 کروڑ۔ اچھا، حیران ہونے والی بات آگے ہے، دلچسپ بات آگے ہے۔ آپ تب تک جلدی سے میرا یہ چینل سبسکرائب کر لینا، اور میرے جو دوسرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس یہ نظر آ رہے ہیں یہ بھی نوٹ کر لیں، جس نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا۔ اسی دوران یعنی کہ 2 فلیٹ انہوں نے خریدے، کتنے کہ ایک لندن میں، ایک یو اے ای میں، دبئی میں، اور ان کی مالیت کتنی دونوں کی؟ 40 کروڑ پاکستانی، ٹھیک۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب جنرل صاحب آرمی چیف کے طور پر ریٹائر ہوئے، ریٹائرمنٹ پہ ان کو پینشن ملی کوئی 2 کروڑ روپے پاکستانی سے بھی کم، ٹھیک ہو گیا جناب۔ فلیٹ کتنے کے خریدے؟ 40 کروڑ کے۔ ابھی دلچسپ باتیں آگے ہیں۔ 2013 الیکشن سے پہلے، جب وہ 2013 کا الیکشن پرویز مشرف صاحب نے بھی کاغذات جمع کروائے تھے نا الیکشن لڑنے کے لیے، اس وقت وہ کہتے ہیں کہ جناب ان کاغذات کے مطابق، بھائی ان کے اپنے جمع کرائے گئے کاغذات کے مطابق، وہ کہ انہوں نے تب تک نہ تو کوئی کمرشل یا رہائشی پلاٹ بیچا، نہ ہی کوئی فارم ہاؤس بیچا تھا، اور جو انہیں آرمی کی سروس کے دوران ملے تھے اس کی تفصیل بھی میں بتاتا ہوں۔ البتہ 2002 میں انہوں نے کوئی 50 ایکڑ زرعی زمین بہاولپور میں بیچی، اور وہ کتنے کی ہوگی؟ جنرل امجد شعیب صاحب کہہ رہے تھے ایک رپورٹ میں نے خود بھی بتایا تھا ایک ویڈیو میں، کہ ان کو بھی کوئی اتنی ہی ایکڑ زمین ملی تھی تو انہوں نے بیچی، وہ غیر آباد ہوتی ہے، اس کو آباد کر کے کوئی تقریباً 75 لاکھ کی کتنے کی، آپ کروڑ کی کہنے مشرف صاحب نے بیچ لی ہوگی، چلیں ٹھیک ہے، 2.25 کروڑ یا 2 کروڑ ان کو پینشن ملی، 40 کروڑ کے انہوں نے فوری طور پہ 2009 میں فلیٹ خریدے۔ اچھا، جب پاکستان چھوڑا نا مشرف صاحب نے، یہ وردی بھی اتارنے کے بعد، صدارت بھی ختم ہونے کے بعد، جب ان کی امپیچمنٹ ہونے لگی تھی تو صدارت انہوں نے چھوڑ دی تھی اس ڈر سے، اپریل 2009 میں چھوڑا۔ اپریل 2009 میں پاکستان سے گئے، 13 مئی 2009 یعنی تقریباً کوئی 1 مہینے کے اندر انہوں نے تب تک کوئی لیکچر نہیں سٹارٹ کیا تھا، انٹرنیشنل لیکچر۔ یہ بڑی نوٹ کرنے والی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہا جاتا ہے نا انہیں انٹرنیشنل بین الاقوامی جو انہوں نے لیکچر دیے وہاں سے ان کو دولت آئی، تب تک انہوں نے کوئی لیکچر ڈیلیور نہیں کیا تھا، یہ آن ریکارڈ ہے بھائی۔ انہوں نے فلیٹ کب لیا لندن کا؟ 13 مئی 2009۔ اسی دوران دوسرا فلیٹ کب لیا یو اے ای کا؟ وہ بھی 2009 میں۔ تب تک مشرف صاحب نے کوئی انٹرنیشنل لیکچرز نہیں دیے تھے۔ الیکشن کمیشن میں جمع کرائے گئے کاغذات میں
یعنی دونوں پراپرٹیز، لندن کی بھی، لندن کی پراپرٹی صاحبہ مشرف صاحب کے نام پہ ہے، اور یو اے ای کی بھی باقاعدہ ایڈریس کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ یہ میری پراپرٹیز ہیں. ٹھیک سمجھ آ گئی آپ کو؟ جو انہوں نے کب خریدی تھی؟ 2009 میں. ٹھیک ہے. اور 2013 کے الیکشن میں جب کاغذات نامزدگی انہوں نے جمع کروائے، ان کا انہوں نے ذکر کیا اس میں. ٹھیک. سرکاری دستاویزات کے مطابق نیب کے پاس یہ تمام تفصیلات موجود ہیں. ٹھیک ہے. نیوز کی اس سٹوری میں بھی لکھا ہوا ہے کہ تمام تفصیلات موجود ہیں. اب نیب کے چیئرمین صاحب کہتے ہیں کہ ہم تو فیس نہیں، ہم تو کیس دیکھتے ہیں. تو دیکھو بھائی کیس ہے، ادھر تو فیس دیکھ رہے ہو. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں کیونکہ ہیں بہت دلچسپ باتیں. پاکستان چھوڑنے کے چند ماہ کے اندر یعنی 40 کروڑ روپے پاکستانی کی پیمنٹس کی، 40 کروڑ روپے کی لندن اور یو اے کے. نہ کچھ بیچا، نہ لیکچر دینے شروع کیے. بھائی لیکچر سے ان کو آمدنی یا انکم شروع ہوئی 2010 میں. انہوں نے فلیٹ خرید لیے 2009 میں. کوئی ایسی گیدڑ سنگھی ہمیں بھی بتا دیں کہ جو نہ کچھ بیچو، ٹھیک ہے، نہ لیکچر دو، نہ کچھ اور انکم ہو، پینشن ملے 2 کروڑ روپے کی، فلیٹ خریدو 40 کروڑ روپے کے. آگے چلیں جناب. جب اخبار نے پوچھا احمد رضا قصوری صاحب سے، ان کے وہ سپوکس پرسن تھے اس وقت، ان کے پاس اس وقت اے پی ایم ایل کا عہدہ بھی تھا مشرف صاحب کی جماعت کا. انہوں نے کہا جناب کہ یہ لیکچر سے خریدا. جب یہ پوچھا گیا کہ لیکچرز تو انہوں نے اس وقت سٹارٹ ہی نہیں کیے تھے اور اتنی مہنگی پراپرٹیز پاکستان سے جانے کے فوراً بعد انہوں نے کیسے خریدی، تو انہوں نے کہا مجھے ان کے فائنینشیل معاملات کا کوئی پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جناب. 2013 الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کرائے گئے کاغذات کے مطابق مشرف صاحب کے پاس، ذرا سنیے گا، بہت دلچسپ اور بہت ہوش ربا قسم کی ڈیٹیلز ہیں. مشرف صاحب نے جو اس میں جمع کروائے، سب کچھ لکھنا پڑتا ہے نا، کاغذات نامزدگی. بھائی یہ انہوں نے خود کہا ہے، خود اپنی بات. اب یہاں پہ مصیبت یہ ہے کہ اپنی بات کوٹ کرو تو ہمیں کہا جاتا ہے یہ تو غدار ہے. ٹھیک ہو گیا نا. اب کل میں نے موتی اللہ جان صاحب کے ریفرنس سے وہ ان کے ایک انٹرویو کا حوالہ دیا. وہ بریگیڈیئر صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ کامران خان ہمارے پیرول پہ تھے اور ہم تو کامران خان کو 7,000 روپے ماہانہ دیا کرتے تھے. بھائی بریگیڈیئر صاحب خود فرما رہے ہیں، میں نے انہی کے فرمائے ہوئے کو دوبارہ ریپیٹ کر دیا. اب لوگوں نے کہا ہے کہ یہ غدار ہے. اب حالت تو یہ ہے. اب میں اب اس کو جہالت کہوں، اس کو کیا کہوں. آگے چلتے ہیں جناب. یہ دلچسپ باتیں بہت. مشرف صاحب نے کاغذات نامزدگی میں جو اپنے تمام بینک اکاؤنٹس میں، ٹھیک ہو گیا نا، تمام یہ کوئی 4 5 6 7 بینک اکاؤنٹس ہیں، اس میں جو تمام کے تمام دکھائے نا، یعنی کہ اماؤنٹ وہ لکھی کوئی 1 کروڑ. میں نے رف سا ایگزیجریٹڈ اماؤنٹ لگائی ہے میں نے گرینڈ ٹوٹل کر کے، زیادہ سے زیادہ کوئی 1 کروڑ 15-20 لاکھ. آپ کہہ لیں کہ 2 کروڑ، مثال کے طور پہ ایگزیجریٹ کر لیں، ہمیں ایگزیجریٹ کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے. اچھا 2013 الیکشن کے کاغذات نامزدگی میں گھروں اور جو پلاٹوں کی تفصیل مشرف صاحب نے جمع کروائی وہ ہے جناب کلفٹن میں، ایک کراچی میں کلفٹن میں گھر ہے آرمی ہاؤسنگ سکیم کا، اس کی ایسٹیمیٹڈ ویلیو لگائی گئی 5 کروڑ. ایک پلاٹ خیبان فیصل میں DHA کراچی میں، اس کا ایسٹیمیٹڈ ویلیو لگائی گئی 1.5 کروڑ. ایک پلاٹ DHA کراچی میں، اس کی ایسٹیمیٹڈ ویلیو بھی لگائی گئی 1.5 کروڑ. ایک پلاٹ DHA اسلام آباد میں، اس کی ایسٹیمیٹڈ ویلیو لگائی گئی اس وقت جو کاغذوں میں لگائی گئی، مشرف صاحب نے خود لگائی 50 لاکھ. ایک پلاٹ DHA لاہور میں، اس کی ایسٹیمیٹڈ ویلیو لگائی گئی 6 کروڑ. ایک فارم ہاؤس، یہ جو چک شہزاد والا جو سب جیل جس کو قرار دیا گیا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب مشرف صاحب گرفتار ہوں تو پھر گھر کو سب جیل قرار دے دو. جب جب رو انوار بھی گرفتار ہوں تب بھی اس کے بنگلہ محل نما گھر کو سب جیل قرار دے دو. اور جب 3 دفعہ کا پرائم منسٹر گرفتار ہو اور اس کی بیٹی گرفتار ہو، وہ سیدھا اڈیالہ جائے. ٹھیک ہو گیا نا. باقی سارے سب جیل گھر میں رہیں، وہ سیدھا اڈیالہ جائیں. بھائی ایک ہی. اور میں تو کہتا ہوں میں نے کب کہا ہے کہ اڈیالہ نہیں جانا چاہیے؟ بھائی جانا چاہیے تھا، خیر ہے اگر عدالت نے بھیجا، لیکن باقی بھی اسی طرح اڈیالہ جاتے ہیں نا. ٹھیک. آگے چلتے ہیں جناب، آگے چلتے ہیں. یہ فارم ہاؤس چک شہزاد کا انہوں نے کہا یہ 6 کروڑ روپے. ایک پلاٹ گوادر میں یہ 16 لاکھ روپے.
ایک گھر کلفٹن کراچی میں ہے، ہم اس گھر میں بہت دفعہ گئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، ہم انٹرویوز کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں مشرف صاحب کے پاس، بڑا شاندار عالی شان گھر ہے جناب، اور کیا ہے یہ بھی جناب صاحبہ مشرف صاحب کے نام ہے. مجھے یاد آ گیا، وہ کہتے ہیں کہ بھائی یاد خیال کرنا ہے اس چمن میں نہیں جانا، یہ بڑا میں نا پتہ نہیں کہاں سے کوریا سے کہ کدھر سے اس کے گراس لے آئے ہوں، اگر آپ جاؤ گے تو بھائی جو ہے نا، وہ ہم اس وجہ سے کہ وہاں پہ تھوڑی چھاؤں ہوتی تھی تو ہم سے کہیں کہ سر یہاں بیٹھ جائیں، وہ جو سارا سیٹ اپ کیا جاتا تھا نا میڈیا کا، تو یہاں نہیں اس پہ آپ نے ایک قدم بھی نہیں رکھنا، ادھر ہی دھوپ میں کھڑے رہو. اچھا چلیں ٹھیک ہے سر کوئی بات نہیں. تو یہ گھر کراچی کلفٹن اور 4 کروڑ روپے اس کی مالیت. یہ جو گرینڈ ٹوٹل آپ سارے گھروں کی بھی مالیت تو وہ 24 کروڑ 66 لاکھ مالیت بنتی ہے جو انہوں نے خود ایسٹیمیٹڈ کاسٹ. میں کہتا ہوں بیچا تو انہوں نے ایک بھی نہیں ہے. اگر سب کو بیچ بھی دیتے اسی کاسٹ پر اور بینک اکاؤنٹ بھی جمع کر لیتے اور پینشن بھی کر لیتے تب بھی 40 کروڑ نہیں بنتا، لیکن بیچا انہوں نے ایک بھی نہیں تھا، لیکچر بھی انہوں نے نہیں دیے تھے. اچھا مشرف صاحب کو الیکشن کے لیے، اب بڑی مزے کی بات آ گئی بھائی، بہت مزے کی بات آ گئی ہے، الیکشن کے لیے نااہل قرار دیا گیا تھا، ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تھا کہ یو آر ناٹ کوالیفائڈ ٹو کنٹیسٹ الیکشن. یہ ٹریبونل نے، اسلام آباد کے ٹریبونل نے انہیں کہا تھا. بہت سارے لوگوں کو خیال ہے ان کو آئین توڑنے کے جرم میں کیا گیا تھا. نہیں وہ تو بعد میں ہوا نا، وہ تو بعد میں وہ جو عدالت چلی جس کا وقار سیٹھ صاحب نے فیصلہ بھی دیا، وہ بڑا لمبا آئین کا. خیر ویسے بھی مشرف صاحب تو آئین کو کچھ نہیں سمجھتے، تو ان کا اپنا ایک سٹیٹمنٹ ہے، ان کی اپنی ویڈیو ہے، آپ دیکھ لیجئے، ان کا کلپ ہے کہ یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے، کانسٹیٹیوشن از جسٹ اے پیس آف پیپر، اٹ شوڈ بی تھرون ان دا ڈسٹ بن. یہ ہے ان کے الفاظ ہیں، آپ سن لیجئے. آگے چلتے ہیں بھائی. لیکن اسلام آباد الیکشن ٹریبونل نے ان کو نااہل قرار کیوں دیا تھا؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ جو مشرف صاحب نے اپنے اثاثوں کی اور اپنے اکاؤنٹس کی ڈیٹیل جمع کروائی ہے نا، وہ ڈیٹیل اور ایف بی آر کی رپورٹ ان کے اثاثوں اور ڈیٹیل کے اکاؤنٹس کے متعلق اس میں ڈسکریپنسیز ہیں، اس میں فرق ہے. جو ایف بی آر نے جمع کروایا ایف بی آر نے اس میں فرق ہے، اور جو مشرف صاحب نے ایف بی آر نے بہت سارے انہوں نے کہا کہ ان کے اثاثے نہیں شو کیے، اس میں بہت ساری اماؤنٹ انہوں نے شو نہیں کی. تو اس تضاد کی وجہ سے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا کہ آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے. ٹھیک ہو گیا. 7 اپریل 2016 کی ججمنٹ تھی. ایف بی آر رپورٹ نے بینک میں بھاری رقوم، اور یہ ججمنٹ میں لکھا ہوا، اور اموویبل پراپرٹی، یہ پلاٹ اموویبل وہ ہوتی ہیں جو موو نہیں ہو سکتی نا، ٹھیک ہے نا. موویبل تو یہ ہے کہ پیسہ ہے میرے پاس، میں موویبل اٹھا کے لے کے جاتا ہوں، اور اموویبل وہ ہے جو مکان ہے، زمین ہے، پلاٹ ہے، وہ اموویبل ہے نا، موو نہیں ہو سکتی نا. دیٹ از کالڈ اموویبل، غیر منقولہ جائیداد. ٹھیک ہے. یہ ویسے بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے، مجھے پتا ہے کہ میرے ویورز میں سے میں تو بہت کم علم سا بندہ ہوں، بہت اعلیٰ پائے کے اور بہت ڈیسنٹ لوگ موجود ہیں، اس وجہ سے بچوں کو سمجھانے ہوتا ہے. اور نہ ہی انہوں نے، بڑے مزے کی بات ہے جناب، 7 اپریل 2013 کی ججمنٹ میں لکھا ہے کہ ایف بی آر رپورٹ نے بینک میں بھاری رقوم اور اموویبل پراپرٹی دکھائی ہی نہیں، اور نہ ہی انہوں نے، یعنی مشرف صاحب نے اس دوران نہ ہی کوئی ٹیکس ادا کیا. اچھا تو پھر اب آ جائیے کہ بھائی یہ رقوم کدھر سے آئیں؟ اگر یہ ایسا ہوتا نا کسی سیاستدان کا، کسی منسٹر کا، کسی پرائم منسٹر کا ایکس ہو یا کوئی بھی ہو، کہتے جناب یوں لگتی ہیڈ لائن، عجب کرپشن کی غضب کہانی، غضب کرپشن کی عجب کہانی، لو جی یہ کرپشن ہو گئی جی، یہ اڑا کے رکھ دیا جی، چھترول ہو گئی، بس یہ ہو گیا. لیکن ندیم ملک صاحب کے شو میں، اس میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ مشرف صاحب خود کہہ چکے ہیں، ندیم ملک صاحب نے جب کچھ سال پہلے ان سے ایک انٹرویو کیا تھا تو انہوں نے پوچھا تھا کہ جناب یہ فلیٹ آپ نے لیا اور یہ سے تو سنا ہے کہ آپ کو کسی نے پیسے دیے تھے. انہوں نے کہا ہاں مجھے سعودی عرب کے شاہ عبداللہ نے پیسے دیے تھے. تو انہوں نے کہا یہ پیسے کب دیے تھے؟ انہوں نے کہا 2009 میں دیے تھے. ندیم ملک صاحب نے سوال کیا کہ جناب آپ کو سنا ہے کہ انہوں نے $1.5 ملین یعنی $15 لاکھ دیے. تو مشرف صاحب نے یوں کہکا لگایا، انہوں نے کہا ندیم ملک صاحب $1.5 ملین سے لندن کا فلیٹ آتا ہے؟ یہ تو بہت کم ہے، یہ تو بہت کم اماؤنٹ ہے. تو پھر ندیم ملک صاحب نے کہا کہ جناب آج بتا ہی دیں کتنے دیے. انہوں نے کہا چھوڑیں اب یہ پرسنل معاملہ ہے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے دیے تو کیوں دیے؟ کوئی مفت کا لنچ تو کراتا نہیں ہے، مفت کا بریک فاسٹ تو ہوتا نہیں ہوتا نا. اور یو اے ای والے گھر کا بھی اس وقت تذکرہ نہیں کیا. جناب میں عجب کرپشن کی غضب کہانی نہیں کہوں گا، میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ اثاثے جو سامنے آئے اس کی منی ٹریل دینی چاہیے نا یا نہیں دینی چاہیے؟ جی اگر دینی چاہیے تو پھر رسیدیں کڈو. ٹھیک ہو گیا جناب. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.